ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزے رکھتے ہیں۔ یعنی کہ 8 دروازے جنت میں ہیں، لیکن ایک دروازہ جو ریان نام کا ہے وہ دروازہ صرف روزے داروں کی عزت کے لیے کہہ لیجئے کہ ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کے مرتبے کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دروازہ خاص کر دیا ہے روزے داروں کے لیے۔ ایک دوسری حدیث دیکھیں بخاری شریف کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نیت کیا ہو؟ ثواب کی نیت ہو اور ایمان کی حالت میں ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بھوکا رہتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی، اور خود مسلمانوں میں بھی کلمہ پڑھ کے بھی بہت سارے لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ جب میں عقیدہ بیان کر رہا تھا تو بتایا تھا۔ مومن ہو یعنی کہ اس کا ایمان پختہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا جب جتنی بھی ایمان اسلام کی باتیں ہیں سب کو دل سے مانتا اور اقرار کرتا ہو، مومن بندہ ہو اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہو، تو نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان کی راتوں میں قیام کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بندہ تراویح پڑھ رہا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو دن میں اور رات میں تراویح پڑھتا ہو۔ اچھا، نبی نے اس میں قید نہیں لگائی کہ پوری رات پڑھ رہا ہے نماز یا چند منٹ پڑھ رہا ہے۔ اب چونکہ نبی نے قید نہیں لگائی تو ہم کون ہوتے ہیں قید لگانے والے؟ اگر وہ بندہ صرف تراویح کے لیے ہی کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، کیونکہ جب نبی نے یہ نہیں کہا کہ رات بھر پڑھے گا یا 100 رکعت پڑھے گا یا 2 رکعت پڑھے گا، کچھ نہیں کہا، نہ کم کا ذکر کیا نہ زیادہ کا ذکر کیا، تو یوں سمجھ لیں کہ تراویح پڑھنے والا بندہ ایمان والا اور ثواب کی نیت سے، یہ شرطیں ضرور ہیں، ایمان کی اور نیت ثواب کی، دکھاوے کی نیت نہیں، ثواب کی نیت ہو اور ایمان کی حالت ہو، یہ 2 شرطیں مصطفیٰ نے لگائی ہیں، اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی شب قدر میں اگر وہ بندہ رات میں شب بیداری کر کے نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کے بھی لیے بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اس کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، ایک تو روزہ رکھنا، دوسرا رمضان کی راتوں میں نمازیں پڑھنا، اور تیسرا شب قدر کی رات میں نماز پڑھنا۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو فائدہ مل رہا ہے یہ فائدہ رمضان کے علاوہ دنوں میں نہیں ہے، تو اس لیے رمضان کا مہینہ جب ہمیں ملے تو ہمیں اس کو اچھے طریقے سے، اس رمضان کو اس طرح سے گزارنا چاہیے۔ اور دیکھیں حدیث پاک امام احمد نے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن بندہ کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہے گا کہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا، اس لیے میری سفارش قبول فرما لے، اس کی شفاعت کر دے، یہ روزہ کہے گا۔ قرآن کہے گا اے رب عز و جل، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر۔ قرآن کیا کہے گا کہ میں نے اسے سونے سے روکا، روزہ کہے گا کہ میں نے اسے کھانے سے روکا، اور یہ دونوں تیری رضا کے لیے تھا، ان کا رکنا تیری رضا کے لیے تھا، دن میں نہیں کھاتے تھے تجھے راضی کرنے کے لیے، اور رات میں جو یہ جگتے تھے وہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ رات میں جگنے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ جو تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے دوسرے دنوں میں وہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاتا، کھانا کھاتا، سو جاتا یا کچھ بھی کرتا، لیکن ابھی رمضان کے مہینے میں وہ تراویح پڑھ رہا ہے، تو تراویح پڑھ رہا ہے تو 20 رکعت کے لیے وہ ٹائم دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، تو قرآن کہے گا کہ میں اسے رکا لیا تھا، 20 رکعت کے لیے ہی کہہ لیجیے اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کہ میں اسے رکا لیا تھا، اس لیے میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما، اس کی شفاعت فرما دی۔ اب آقا دیکھیے کیا فرماتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں دونوں کی شفاعتیں قبول کر لی جائیں گی، یعنی قرآن کی بھی اور روزے کی بھی۔ تو جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے یہ بہت فائدے کی چیز ہے، اور جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے، راتوں میں نفل نماز سے پڑھتا ہے، اس کے لیے فائدے کی چیز